من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد مبدرت القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى خذلته بئس مختصر. میرے انتہائی واجب الاحترام والاکرام حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب اور جامع مسجد المقبول اور المقبول انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب انور عزیز صاحب اور دیگر معزز اور محترم اور محتشم سامعین، اللہ رب العزت نے ایک دفعہ دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات کر پوچھا ہے۔ حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب نے جتنا استقبال اور جتنی عزت دی ہے، اب میں تھوڑا سا مشکل میں پڑ گیا ہوں۔ اتنا لائق تو میں ہوں نہیں اور اتنی حیثیت بھی نہیں ہے۔ حضرت نے حیثیت سے بڑھ کر القابات دے دیے ہیں، اب ان القابات کی لاج رکھنا میرے لیے مشکل ہوگا، تو میں ایک مشکل میں آپ سے گفتگو کروں، اس لیے بہتر یہ جانا ہے کہ پہلے میں آپ کو صاف واضح بتا دوں کہ میں سیدھا سادہ سا ایک دیہاتی آدمی ہوں، کھلی کھلی باتیں کریں گے، آپ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ العزیز بات چلے گی۔ جو اللہ رب العزت نے دل و دماغ میں ڈالا آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں گا، لیکن قطعاً ذہن میں یہ نہ رکھیں جو حضرات مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کے لیے عرض کر دوں میں علامہ نہیں ہوں، نہ ہی کوئی آپ مجھ سے بہت ہی سریلی اور بہت ہی شعلہ نمائی والی قدرے کی امید ہے۔ حضرت کا حکم تھا، میں حاضر ہو گیا۔ بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرما کر اپنی مرضی سے اس کو آزاد نہیں چھوڑا۔ میرا دنیا کے اندر پیدا ہونا میری مرضی سے نہیں تھا، آپ کا دنیا میں پیدا ہونا آپ کی مرضی سے نہیں تھا، آپ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے۔ آپ کے لیے وقت کا انتخاب، آپ کے لیے زمانے کا انتخاب، آپ کے لیے قوم اور قبیلے کا انتخاب، آپ کے لیے ملک کا انتخاب، آپ کے لیے قبیلے اور رنگ کا انتخاب، یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے کیا۔ ورنہ کوئی انسان یہ نہ چاہتا کہ وہ کسی غریب کے گھر میں پیدا ہو۔ ہر انسان کو اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا ہے، کہاں اس نے پیدا ہونا ہے، گھر میں، پہاڑ میں، محلات میں، جھونپڑیوں میں، ہسپتال میں، کہاں پیدا ہونا ہے اللہ نے اپنی مرضی کی۔ اور اسی طرح جب اللہ واپس اپنے پاس بلائے گا، اس دی ہوئی زندگی کو لے گا، تو وہاں بھی اللہ اپنی ہی مرضی کرے گا، آپ کی اور میری مرضی نہیں چلے گی۔ میں نے کہاں مرنا ہے، آپ نے کہاں مرنا ہے، ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے، میدان کارزار میں جہاد کرتے ہوئے مرنا ہے، ہسپتال میں ایڑیاں رگڑ کر مرنا ہے، یا گھر میں مرنا ہے، سفر میں مرنا ہے، حضر میں مرنا ہے،
کہاں مرنا ہے یہ بھی اللہ نے اپنی ہی مرضی پہ رکھا ہوا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی مرضی کی موت چاہوں اور وہ اللہ کی مرضی نہ ہو تو مجھے مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جب نہ میرا آنا میری مرضی کے مطابق، نہ میرا جانا میری مرضی کے مطابق، توجہ ذرا، نہ آنا مرضی کے مطابق، نہ جانا مرضی کے مطابق، نہ میں دنیا میں آیا اپنی مرضی سے، نہ میں دنیا سے جاؤں گا اپنی مرضی سے، نہ آپ اپنی مرضی سے آئے، نہ آپ اپنی مرضی سے جائیں گے، تو دوستو بتاؤ یہ درمیان کی جو زندگی ہے میں اپنی مرضی سے کیسے گزار سکتا ہوں؟ نہ آنا مرضی سے نہ جانا مرضی سے، تو یہ درمیان کی جو زندگی ہے یہ بھی میں اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتا۔ اللہ نے پیدا بھی اپنی مرضی سے کیا، مارے گا بھی اپنی مرضی سے، تو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اپنی مرضی والے ہی بتایا ہے۔ اور وہ طریقے کے لیے انسانوں کو وہ طریقہ بتانے کے لیے جو رب کی چاہی زندگی ہے، جو رب کی پسندیدہ زندگی ہے، جو رب کی مرضیات والی زندگی ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اور انبیاء علیہ السلام کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ سے علم و عمل لے کر اللہ کی مخلوق کو دیتے ہیں، اللہ سے علم و عمل لے کر اللہ کی مخلوق کو دیتے ہیں۔ اللہ نے اللہ سے اللہ کی پسندیدہ زندگی لے کر اللہ کی مخلوق کو دیتے ہیں کہ اللہ اس زندگی کے مطابق، اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنے سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس طریقے سے زندگی گزارو۔ وہ کون دیتا ہے؟ وہ نبی دیتا ہے۔ گویا نبی اور رسول یہ اللہ خالق اور مخلوق کے درمیان میں واسطہ ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ خالق اور مخلوق کے درمیان میں واسطہ ہے۔ رسولوں کو اللہ نے بھیجا، ذرا توجہ کرنا، بھیجنا، میں نے روپے بھیجے، آپ روپے بھیج دیں، اتنے پیسوں کی ضرورت ہے بھیج دو۔ بھیجنا اچھی طریقے سے آتا ہے نا، تاجر بینک والے کو اتنے پیسے بھیج دو، میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آ جائے۔ اللہ کرے یہ بھیجنا ہمارے بھیجے میں بھی یہ بھیجنا ہمارے بھیجے میں بھی آ جائے۔ تو جب اللہ کسی نبی کو بھیجتا ہے، جب کوئی چیز بھیجی جائے تو وہاں پر تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک بھیجنے والا، اور ایک جو چیز بھیجی جائے، تیسری جس کی طرف بھیجی جائے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، مخلوق کی طرف بھیجا۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام اور رسول یہ اللہ اور مخلوق کے درمیان میں رابطہ ہے، یہ اللہ اور مخلوق کے درمیان میں رابطہ ہے۔ اور جو درمیان والی چیز ہوتی ہے ذرا توجہ کیجئے گا، اس کا بیک و تعلق اوپر والے کے ساتھ بھی ہے اور